ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کر دی ہیں، اگر تم عقل مند ہو تو اس کے اوپر غور کر لو۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے۔ وہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے اپنی انگلیاں چباتے رہتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو وہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہ دے سکے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمالوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کے مقابلے پہ کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ تصبروا وتتقوا۔ تقوی کی بات آپ دیکھیں گے کہ بار بار آئے گی، اور ہم اس طرح کا ٹارگٹ بھی اپنے لیے سیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ پورے سال میں قرآن پاک کو پڑھتے رہتے ہیں، اگر آپ ڈیلی ایک پارہ پڑھ رہے ہیں، یا رمضان کے بعد اگر آپ نصف پارے کا بھی ٹارگٹ رکھتے ہیں، تو آپ ہر مہینے یا ہر سال یا جتنی دفعہ آپ دورہ کرتے ہیں اور قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، آپ ٹارگٹ رکھ لیں کہ اچھا اس دفعہ میں نے تمام ان آیات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے اپنے لیے جس میں تقویٰ کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح کبھی آپ ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں صبر کی بات آئی ہے میں نے وہاں پہ سمجھنا ہے، ان پرنسپلز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ کبھی کبھی آپ احسان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، کبھی کبھی آپ ایسی آیات دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ غم کا ذکر ہے، خوف کا ذکر ہے کہ اس سے غم اور خوف سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ جتنی دفعہ قرآن کو پڑھیں گے، اللہ کے کلام کو پڑھیں گے اور اس نیت سے پڑھیں گے کہ یہ نہیں میں نے کرنا کہ میں بس جلدی جلدی قرآن پاک کو ختم کروں اور پھر کوئی مٹھائی بانٹوں، کوئی پکوان پکاؤں، کیونکہ میں تو بہت زیادہ پڑھتی ہوں۔ پڑھنا ہے، زیادہ بھی پڑھنا ہے، خوشی بھی منانی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ قرآن پاک کھولتے ہیں اور اس نیت سے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم اسے سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، لیکن وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو ڈائریکشن نہیں ملتی، ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیسے کام کریں۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ صبر اور تقویٰ۔ جب ہم ان دونوں کو ساتھ رکھیں گے تو پھر کیا ہے کہ کسی کی کوئی چال ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیا ہے، لیکن آپ دیکھیں خاندانوں میں بھی کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں، لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ آفیسز میں بھی آپ کو کئی دفعہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہاں پر بھی یہ ہے جو کام میں کروں اللہ کی خاطر کروں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کروں۔ تقویٰ مجھے یہ بتاتا ہے، صبر مجھے کیا بتاتا ہے کہ اپنے ایموشنل کنٹرول کو میں لوز نہ کروں، میں اپنے بڑے گولز، بڑے ٹارگٹ سیٹ کروں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو بھی یاد کر لیں جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ جب دو جماعتیں سستی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو میسیجز شروع ہو رہے ہیں، یعنی کہ جب ایک گراؤنڈ ورک کر دیا گیا کہ امت کا کیا کام، امت اپنی نیکیاں کیسے بڑھائے، امت میں اسپیشلائزڈ ایک گروپ کیسے ہو، پھر پوری امت کی کیا تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تو یہاں پر اب ایک جنگی معاملہ آ گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر غزوہ احد کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور اب بہت سی آگے آیات میں دیکھیں گے کہ اسی کے ریفرنس سے بہت سی ہماری لرننگ ہوگی۔ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوئی اور مسلمان جو تھے وہ ایمرج کیے کہ یہ تو جی ایک نئی سپر پاور ہے، کہ یہ نمبر میں تو تھوڑے ہیں لیکن ان کے اندر قوت کتنی زیادہ ہے، اور یہ ایمان کی قوت تھی جس نے ان کو کامیاب بنایا۔ اسی طرح سے جب غزوہ احد کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا، اور غزوہ احد آتا ہے کہ 3 ہجری شوال میں پیش آئی تھی، اور یہاں پر وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک اس سے بھی بڑا لشکر جو کہ غزوہ بدر میں آیا تھا اس وقت مکہ سے آ رہا ہے، مشرکین بہت بھاری تعداد میں وہاں پہ ان پہ چڑھائی کرنے کا کر رہے ہیں، پورے ساز و سامان کے ساتھ وہ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی رائے تھی وہ یہ تھی کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ میں لڑی جائے، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ مسلمانوں کے ساتھ جو منافقین تھے وہ بھی شامل تھے، اور اس وقت عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا وہ بھی مشورے دے رہا تھا، اور بہت سے جو اس وقت ینگ صحابہ تھے ان کے اندر بہت جوش تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ اسی طرح سے جنگ ہو جیسے کہ بدر میں ہوئی تھی اور مشرکین کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ وہ شہادت کے لیے بے چین تھے، وہ بہادری سے لڑنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ کھلے میدان میں مشرکین کا، اپنے جو دشمن ہیں ان کا مقابلہ کریں۔
تو اس وجہ سے فائنل ڈیسیجن یہ ہوا کہ یہ وہاں سے نکل کر مدینہ سے نکل کر جا کر احد کے مقام پر اب ان کے ساتھ جنگ کریں گے. تو یہ تمام واقعات جو اب آئیں گے ہم دیکھیں گے کہ اس سے جو ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا. اب آپ دیکھیں کہ پہلی بات یہاں پر کی جا رہی ہے آیت نمبر 122 میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. توکل کی بات کی جا رہی ہے، یعنی ایک تو ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے، صبح صبح نکلنا، پھر میدان جنگ کے لیے پورا ڈسپلن جو ہے اس کو آبزرو کرنا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے وہ تمام لوگوں کو آرگنائز کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل بھروسہ کس پہ تھا؟ اسباب پہ کام کرنے کے بعد بھروسہ اپنے رب پر تھا. جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے. فقط اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہا کرو، نہ کسی اور سے، تاکہ تم شکر گزاری کی تمہیں توفیق ہو. یہاں پہ پھر دیکھیں ہم دیکھیں گے کہ ہم جنگ احد کی بات کریں، غزوہ احد کی بات ہوتے ہوتے کچھ فلیش بیکس دیے جائیں گے کہ جی آپ بدر کو بھی یاد کریں، یعنی کہ تھوڑا سا موازنہ بھی ہوگا. اور وہاں پہ بھی کیا کہا گیا کہ جنگ بدر کی جب بات ہم کرتے ہیں تو فاتقوا اللہ، پھر تقوی کی بات ہوئی. اب دیکھیں کچھ کامن فیچرز ہیں جو ہمیں نظر آئیں گے، اور کس لیے اللہ کا تقوی کس لیے اختیار کرو؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو. ابھی ہم نے تقوی کے ساتھ پڑھا صبر، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقوی کے ساتھ کیا بات آ رہی ہے؟ شکر. یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو آپ کی پوری پرسنالٹی جو ہے نا وہ میچور ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے اندر صبر بھی آ جاتا ہے. یعنی جو انسان یہاں بیٹھے بیٹھے کہ میں بڑی کوشش کرتی ہوں صبر نہیں آتا، میں اپنے بچوں کو اتنی نعمتیں دکھاتی ہوں، بتاتی ہوں، پر بچے ہیں کہ اتنی ناشکری کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم بور ہو گئے، کبھی کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پسند آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی کی کمی ہے، اللہ سے تعلق کی کمی ہے. جب اللہ سے تعلق نہیں ہوتا تو پھر شکر گزاری بھی دل میں نہیں آتی. جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے. یاد رکھو مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے فرشتوں کے ذریعے بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے وہ اطمینان قلب کے ساتھ بھی آتی ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ جب کچھ بھی ہماری زندگی میں خیر ہوتی ہے تو ہم اس کو اللہ سے وابستہ کریں. یہ کسی نہ کسی شکل میں میرے رب کی مدد ہی آ رہی ہے جو کہ یہ کام ممکن ہوا. اس امداد الہی سے کفار کی ایک جماعت کٹ جائے گی اور ذلیل ہوگی، اور تمام کے تمام نامراد ہو کر واپس چلے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں. اللہ چاہے ان کی دعا قبول کرے، چاہے عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے. اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے. اے ایمان والو، بڑھا چڑھا سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تمہیں نجات ملے. اس آگ سے ڈرتے رہا کرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جیسے کہ ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور غزوہ احد میں جو ایک چیلنج آیا تھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ کو ایک گھاٹی کے اوپر کھڑا کیا تھا، اور ان سے کہا یہ گیا تھا کہ اگر تم یہ بھی دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں تو تم اس سے وہاں سے نہیں ہٹنا. لیکن اس وقت کیا ہوا کہ جب ان کو لگا کہ مسلمان جیت رہے ہیں اور مال غنیمت جو ہے وہ بھی وہاں پر آ رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم فارغ ہو چکے ہیں اور اب ہم نیچے اتر آئیں. تو وہ وقت سے پہلے نیچے آ گئے. تو یہاں پر اسی لیے یہ نقطہ بہت اہمیت کے ساتھ واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں آئیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اور جو طریقہ سنت کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کسی بھی معاملے میں اس کو خاص طور پہ اپنانا ہوگا.
اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جب ہم کہتے ہیں نا اعدت تیار کی گئی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جنت کو سجایا ہوا ہے اور وہ موجود ہے، لیکن یہ جو بھاگ دوڑ ہے یہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اگلی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 134، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہاں پہ امپورٹنٹ میسیجز ہیں جو کہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ ہونے چاہیے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ آخرت کی طرف، جنت کی طرف بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے؟ جو لوگ آسانی اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر خاص طور پہ اینگر مینجمنٹ کے پرنسپل دیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ اگر کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ پوچھیں کہ آپ میں سے کس کس شخص کو غصہ آتا ہے تو شاید تقریباً سبھی کا ہاتھ کھڑا ہو جائے گا کہ ہمیں غصہ آتا ہے۔ اور پھر لوگ یہ تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں میں کیا کروں، فلاں شخص نے مجھے غصہ دلوا دیا، اس کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا، لیکن وہ اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ اس غصے کو انہوں نے مینج کیسے کرنا ہے۔ اینگر مینجمنٹ کی بات نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو کسی دوسرے کو لڑائی میں پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کو برداشت کر جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کر۔ اس نے بار بار یہی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ہر مرتبہ یہی کہا غصہ نہ کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا تو آپ بیٹھ گئے اور پھر لیٹ گئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جسے غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور اگر اس سے بھی غصہ نہ جائے تو اسے چاہیے کہ لیٹ جائے۔ تھوڑی سی بات غصے پہ کر لیتے ہیں۔ غصے کو آپ اس طرح سے سمجھیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آنیسٹ ایموشن ہے، یعنی جب آپ کو غصہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کا جسم آپ کو انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے تو شاید یہ درست نہیں ہوگا۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اس غصے کو صحیح قواعد اور ضوابط کے مطابق ہینڈل نہیں کرتے۔ ہمیں جو مسئلہ ہے ہم اس کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اپنے دماغ کو اس فائٹ اور فلائٹ موڈ میں لے جاتے ہیں، یا تو جہاں وہاں پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر بالکل خاموش ہو کر منہ بنا کے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، کسی کی مار پیٹ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارا گول درست ہوگا زندگی میں نا، گول کیا ہوگا؟ یہی کہ ہمیں بھاگنا ہے، دوڑنا ہے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف، تو ہم اپنی پرسنالٹی کے اوپر لگاتار کام کرتے چلے جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ تنگ دستی میں اور فراخ دلی میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، ہر وقت خرچ کرتے ہیں، گیونگ نیچر کے ہوتے ہیں، وہ اپنے غصے کو مینج کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا دل پہلے ہی بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اپنی زندگی میں بہت سی سچویشنز ایسی ہوں گی جہاں آپ کو غصہ آئے گا، وہ غصہ کن باتوں پہ آ رہا ہوگا؟ دل کی تنگی کی وجہ سے، یہ یہاں کیوں بیٹھ گیا، اس نے یہ کیوں استعمال کیا، اس نے یہ کیوں بولا۔ اور اسی لیے اس کے آگے یہ بھی کہا گیا ہے غصہ ان لوگوں کی زندگی سے نہیں جا سکتا جن کو معاف نہیں کرنا آتا۔ اور اختتام کس بات پہ ہوا؟ واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ کن سے محبت رکھتا ہے؟ جو احسان کرنے والے ہیں، محسن ہیں، خوبصورت معاملہ کرنے والے ہیں۔ غزوہ احد کے ریفرنس سے بھی اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے غصے کی ڈائریکشن کہاں ہونی چاہیے، ہمیں کس کے اوپر غصہ کرنا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب جنگی معاملات بھی ہوتے ہیں تو تب بھی بہت مشکلات ہوتی ہیں، یا آپ دیکھیں جب آپ کوئی بڑے کام کے لیے نکلتے ہیں، بڑا کام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو تب بھی آپ کے اوپر روک ٹوک بھی ہو سکتی ہے، آپ کو ڈسپلن بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں۔ تو وہاں پر بھی انسان یہ سوچے کہ مجھے اپنے غصے کی ڈائریکشن کو بہت زیادہ درست رکھنا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو وہ فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے استغفار کرنے لگتے ہیں۔ فی الواقع اللہ کے سوا اور کوئی گناہوں کو بخشنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پورا ایک سکیچ ہمیں نظر آتا ہے، اور ہم زندگی میں بھی دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو
اچھی طرح سے مینج کرنا جانتے ہیں وہ اکثر اوقات جو ہیں الجھتے نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ، بلکہ اپنے معاملات کو سمودلی گزار لیتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے پیسو، جو لوگ ہر ایک سے دب جاتے ہیں، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اگریسو، جو ہر ایک سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایک اور شخصیت ہوتی ہے ان کے درمیان میں، وہ ہوتی ہے اسرٹیو شخصیت، کہ وہ کچھ بات اپنی منواتے ہیں اور کچھ دوسروں کی مانتے ہیں، اور ایسے ہی انسان جو ہوتے ہیں وہ اپنے غصے پہ بھی صحیح طرح سے قابو رکھ سکتے ہیں۔ انہی کا بدلہ ان کی رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب بہت ہی اچھا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن اظہار حق ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین رہو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر دو پرنسپل آگئے یہاں پر، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سستی بھی نہیں کرنی، پروکریسٹینیشن، دل نہیں چاہ رہا، کیسے اٹھوں، بیٹھے سوچتے رہتے ہیں اچھا ابھی تھوڑا دیر بعد، اور پھر حزن آ جاتا ہے۔ جب ہم نے سستی کی پھر ہم کہتے ہیں میں نے سارا وقت ضائع کر دیا، میں نے ویکینڈ کا پلان بنایا تھا یہ کچھ کروں، اچھا اب کیا نہیں جا رہا۔ اور غزوہ احد میں بھی یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے جو ڈاکیومنٹ ہو گئی ہے ہسٹری میں، جس کی وجہ سے بہت بڑا لاس ہو گیا ہے، اب انسان کہتا ہے کہ میں شاید اس قابل ہی نہیں ہوں کہ کوئی کام کروں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو پھر اٹھا رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ نہ آپ سستی کریں نہ غم منائیں۔ میرے پاس بھی جو شخص آ کے مجھے کہتا ہے کہ مجھے اپنے 5 سال پہلے کی فلاں پرابلم کا، فلاں کام جو میں نے کیا اس کا بڑا دکھ ہے، بڑی پریشانی ہے، تو میں ایک ہی سوال پوچھتی ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کو ایسا طریقہ دیا ہے کہ آپ پاسٹ میں جا سکیں؟ کوئی ٹائم مشین ہے؟ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پاسٹ رکھا ہے اس کا غم نہیں منانا، آگے بڑھنا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کریں، صدقہ دیں اور اپنے اعمال کو بہتر کریں اور آگے کا سوچیں۔ تو یہی کہا گیا یہاں پر وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم سستی نہ کرو اور غم نہ کرو تو تم ہی غالب ہوگے جبکہ تم صاحب ایمان ہو۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے کہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ناحق لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی اتار چڑھاؤ انسان کی زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کا ریفرنس دے دیا گیا کہ وہ بھی تو وقت تھا جہاں تمہیں کامیابی ملی تھی۔ تو انسان کی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کبھی بہت شاباش ملتی ہے، بہت آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے سوچا، جو کام کیا وہ بہت اچھا ہو گیا، اور کبھی کبھی ناکامی ہوتی ہے، اور وہ جو ناکامی آتی ہے، جو مسائل آتے ہیں، وہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ رتبہ حاصل کریں، کہ ہم غزوہ احد کے بارے میں دیکھیں کہ کتنے لوگ جوش میں تھے کہ ہم جائیں گے اور نکلیں گے اور ہم خوب دشمن کا مقابلہ کریں گے، تو جہاد کرنا، اور خاص طور پہ جب ملک کے دفاع کے لیے کرنا، یہ کوئی آسان مرحلہ یا آسان کام نہیں ہوتا ہے، اور اس میں کئی دفعہ سیٹ بیکس بھی آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کا بھی اکثر رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہادری سے کہیں دفاع کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور کوئی بھی ان سے غلطی ہوگی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر چینل پہ اس کی بریکنگ نیوز چلا دیتے ہیں، اور اتنا اس شخص کے موریل کو ڈاؤن کرتے ہیں کہ اس کو اصلاح کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں دیتے۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے ہی الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے گا تو وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو نیک بدلہ دے گا۔
اب اس کا ہم تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں کہ غزوہ احد میں ایک کافر تھا اور اس نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینکا، اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنے کا دانت مبارک شہید ہو گیا، ساتھ ہی چہرہ مبارک جو ہے وہ بھی زخمی ہو گیا، اور وہ ضرب جو تھی وہ اس قدر شدت کے ساتھ تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اسی کافر نے زور سے ایک آواز بلند کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی مسلمان جو تھے وہ پریشان ہو گئے، ان کے اوسان خطا ہو گئے، پاؤں کھڑنا شروع ہو گئے۔ اب ہم اس میں مختلف قسم کے رسپانسز دیکھتے ہیں۔ جو ذرا کمزور دل کے مسلمان تھے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، کیا ہم ابو سفیان کے پاس جائیں، مشرکوں کے پاس جائیں اور ان سے امان لے لیں۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں رہے تو اب اسلام کا کیا فیوچر ہوگا، تو کیا کریں، اب ہم پچھلے اپنے دین کے واپس چلے جائیں۔ اسی طرح جو منافق تھے انہوں نے تو بہت بڑے طریقے سے زبان درازی کرنی شروع کر دی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے تو پھر یہ سب معاملات جو ہیں وہ کیوں ہونا شروع ہو گئے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک کیوس کی جو سچویشن تھی وہ پھیلنا شروع ہو گئی، اور اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آ گیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا کہ اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور کعب بن مالک جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور انہوں نے بھی بلانا شروع کر دیا، اور اسی طرح 30 کے قریب جو صحابہ تھے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے ان کے دفاع کے لیے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو مشرک تھے وہ منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے نہایت بہادری اور جان نثاری کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ بھی کیا، ان کا دفاع بھی کیا۔ اور اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بات ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ سکھائی اور بتائی وہ یہ تھی کہ اصل مقصد کیا تھا ان تمام باتوں کا۔ بات یہ ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں، یعنی جب ہم سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں، وہ بھی اپنے رب کی خاطر کرتے ہیں۔ اور یہ اس واقعے کے بعد جو غزوہ احد میں ہوا تھا، تقریباً 7.5 سال کے بعد جب فی الواقع جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت رنجیدہ تھے، بلکہ انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ اگر کوئی شخص بھی یہاں پر کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایسے موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے آئے، انہوں نے سب صحابہ کو بٹھایا اور انہوں نے اللہ کی حمد کے ساتھ جو بات شروع کی اس میں انہوں نے یہی آیات جو تھیں ان کی تلاوت فرمائی۔ اور اس وقت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اور واقعی ہمیں احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا مشن پورا کرنے کے لیے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دن یہاں سے لے جانا تھا۔ تو اصل جو لرننگ یہاں پہ ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے کسی بھی پرسنالٹی میں اٹک کے نہیں رہ جانا، ہم نے ہر معاملے میں سوچنا ہے کہ جو بھی کام ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے ہم نے کرتے چلے جانا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کیونکہ یہ واقعہ غزوہ احد کے ریفرنس سے آیا ہے کہ کبھی کبھی جنگی معاملات جب ہوتے ہیں تو اگر لیڈرشپ وہاں پہ نہ موجود ہو یا یہ کہ وہ شہید کر دیے جائیں یا ایسا ہی کوئی معاملہ ہو تو کبھی بھی فوج کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ان کو بہادری کے ساتھ اپنا جو مین ان کا گول ان کا پرپز ہے اسی پہ رہنا چاہیے۔ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر کیا ہوا وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ نیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دے دیتے ہیں، احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ بہت سے انبیاء کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کے راستے میں تکلیفیں پہنچی لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست ہوئے اور نہ ہی دبے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت کو ہی چاہتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہاں پر بھی کیا بات کی جا رہی ہے، وہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، سستی نہیں ہونی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، دبنا نہیں چاہیے۔ یعنی کئی دفعہ جب لوگ غزوہ بدر کی بات کرتے ہیں تو بہت جوش میں آ جاتے ہیں، لیکن جب وہ غزوہ احد پہ آتے ہیں تو
ایسے غزوہ احد کے بارے میں پڑھتے ہیں جیسے بڑی ہمیں شرمندگی سی ہو رہی ہے. نہیں، یہ تمام معاملات جو ہوئے اس میں اس قدر لرننگ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں زندگی کے اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں. یعنی آپ صاحب ایمان ہوتے ہیں، آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو فتح ہوتی ہے، کبھی شکست بھی ہوتی ہے. تو وہ جو شکست بھی ہوتی ہے یا کوئی سیٹ بیک بھی ملتا ہے، اس سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنی ایمانی کیفیت کو بڑھانا چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیں توکل کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی کی بات ہو رہی ہے، لیکن سکلز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنے موریل کو کسی صورت میں بھی ڈاؤن نہ کریں. اور یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب کوئی جنگی معاملات ہوتے ہیں، ہماری فوج بہت محنت سے اور بہت حوصلے کے ساتھ اپنے ملک کا دفاع کرتی ہے، تو کبھی کبھار اگر ہمیں بھی ایسا محسوس ہو کہ جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ اس کو اچیو نہیں کر سکے، تو ہم ان کا موریل جو ہے اس کو کبھی بھی ڈاؤن نہ کریں، ہم ان کے موریل کو ہائی کریں. وہاں پہ جو چیزیں مس ہو گئی ہیں صرف ان کی نشاندہی ایک احسن انداز سے کی جائے اور ان کو آگے بڑھایا جائے. وہ یہی کہتے رہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے. یہ وہ دعا ہے جو ایسے موقع پہ پڑھنی چاہیے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ایسی دعائیں جو ہیں جب بھی کسی مارکے کے لیے انسان نکلے اور اس کو لگے بھی کہ اس کے لیے مشکلات آ رہی ہیں تو وہاں پہ پڑھنی چاہیے، تاکہ ہم اب استغفار کی کثرت کرتے رہیں کہ ہمارے اینڈ پہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف ہمیں ایک فوکس دلوائے اور ہم ان کی نشاندہی کریں اور ہم ان کی اصلاح کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے. اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے. یعنی ہر مشکل وقت میں جہاں ہم اسباب کو اختیار کریں، اپنے آپ کو مزید گروم کریں، اپنی مزید ٹریننگ کی طرف جائیں، ساتھ ہی ہم کیا کام کریں؟ ہم اپنے رب کو اپنا مولا بھی سمجھیں اور مدد کس سے مانگیں؟ اپنے رب سے مانگیں. ہم عنقریب کافروں کے دل میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی یہ بری جگہ ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات کی گئی ہے تو وہاں پہ کافروں پہ رعب کی بات کی گئی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں. وہ کون کون سی ہیں؟ میری مدد مہینہ بھر کی راہ تک رعب سے کی گئی ہے. یعنی دشمن جو ہے وہ روب میں آ جاتا ہے. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں، چاہے وہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہہ دیں، چاہے ایک داڑھی والے مرد سے اور ایک حجاب والی عورت سے ذرا گھبرا کے کہیں بھی ایئرپورٹ پہ یا کسی بھی پبلک پلیس پہ وہ کھڑے ہو جائیں، لیکن ڈر ان کو لگتا ہے. اسی طرح سے میرے لیے ساری زمین مسجد اور اس کی مٹی وضو کے لیے پاک چیز بنائی گئی ہے. میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے اور ہر نبی خاص اپنی اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا ہے، جبکہ میری نبوت تمام دنیا کے لیے ہے اور مجھے شفاعت کا حق بھی دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. تم اس کے حکم سے انہیں اپنے ہاتھوں سے کاٹنے لگے یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے اور حکم میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کرنے لگے اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا چاہتے ہیں اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، پھر تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزما لے اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا. ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے. جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، پس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غم نہ کرو اور نہ ملی ہوئی چیز پر اداس ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. واللہ خبیر بما تعملون. پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرما دیا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی.
ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ کام تو تمام کا تمام اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید تجھے نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔